اسرائیل کے غزہ کے سیف زون میں واقع کیفے پر ڈرون حملے میں 20 افراد شہید ہو گئے۔ نصیرات کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے ٹینک چڑھا دیے جس سے مزید 20 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ میں ایک ٹینٹ میں قائم کیفے پر 2 بار میزائل برسائے جس کے نتیجے میں 20 افراد شہید ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ دوسری بار نصیرات کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے ٹینک چڑھا دیے۔ کارروائی میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے بیشتر افراد کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں اسپتال کو بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ حملے میں اسپتال کے عملے کے 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جبالیہ اور نصیرات مہاجر کیمپ کا محاصرہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ محاصرے کے باعث علاقے میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری فلسطینیوں کی نسل کشی میں اب تک تقریباً 43,603 فلسطینی شہید اور 1,02,929 افراد زخمی ہو چکے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ لبنان کے انتہائی شمالی علاقے عقار پر اسرائیل نے بم برسا دیے ہیں۔ حملے میں بچوں سمیت 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ الماتے کے علاقے پر اسرائیلی حملے میں 23 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی حملے میں لبنان کے انتہائی شمالی علاقے عقار میں واقع ایک گاؤں میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں عقار گورنریٹ کے قصبے عین یعقوب کے ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک دور افتادہ جنگلاتی اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں سنی اور عیسائیوں کی اکثریت ہے اور اس قصبے پر یہ پہلا حملہ کیا گیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل حملے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں اور حملے میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں شامی مہاجرین سمیت 30 افراد رہائش پذیر تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ لبنان میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں دارالحکومت بیروت کے شمال میں واقع المت گاؤں کی 7 بچوں سمیت 23 شہری شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں روزانہ تقریباً 38 لبنانی شہید ہو رہے ہیں۔ لبنان میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں تقریباً 3,189 لبنانی شہید اور 14,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اب بھی ہتھیاروں اور میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور قابض اسرائیلی فوج اس جارحیت کے 50 دن گزر جانے کے باوجود اب تک کسی بھی لبنانی گاؤں پر قبضہ کرنے میں ناکام ہے۔ حزب اللہ کے میڈیا تعلقات کے اہلکار محمد عفیف نے یوم شہداء کے موقع پر اپنے خطاب میں اسرائیل کے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ حزب اللہ کے میزائلوں کے ذخیرے میں نمایاں کمی آئی ہے۔ تل ابیب کے مضافات حیفا گولان پر مزاحمتی بمباری سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگلے مورچوں پر حزب اللہ کے مجاہدین کے پاس تمام محاذوں پر طویل جنگ لڑنے کے لیے کافی ہتھیار اور ساز و سامان موجود ہے۔ سیاسی مذاکرات یا سیاسی تحریک کے بارے میں محمد عفیف نے زور دیا کہ اس کے پیچھے اصل اور واحد وجہ میدان جنگ اور وہاں موجود مزاحمتی مجاہدین کی ثابت قدمی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی تحریک اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو نتیجہ خیز ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قابض فوج اپنی مسلسل کاوشوں کے باوجود ابھی تک بھی لبنانی گاؤں پر اپنا قبضہ جمانے میں ناکام نہیں ہو سکی اور وہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنے کی وجہ سے زمینی محاذ پر پیش قدمی اس کے قاصر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ میں جاری جنگ کو عالمی برادری کی ناکامی قرار دے دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عرب اور عالم اسلام ناراض ہیں۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں زمینی حقیقت کو بدلنا اور 2 ریاستی حل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے میں تیزی لانے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی برادری کو اپنی خاموشی کا جواز پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ عرب اسلامی موقف خطے میں کشیدگی کو پرسکون کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غزہ کی طرف امداد کی آمد پر پابندیاں ہٹانے کی ضرورت پر زور دیا۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ جنوبی لبنان میں بھی جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ لبنان سے شمالی اسرائیل پر کیے گئے راکٹ حملوں میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔
غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ القسام بریگیڈ اور حزب اللہ کی کارروائیوں نے اسرائیلی فوجیوں کو بے بس کر دیا ہے۔ شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں نے گشت میں مصروف اسرائیلی فوج کے دستے پر حملہ کر دیا۔ حملے میں ایک میجر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے جبکہ 11 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے ریزرو فوج کے میجر 34 سالہ اتار بولیون فرانڈمین کے حمایت کے حماس کے ہاتھوں مارے جانے کی تصدیق کی ہے اور القسام کی جانب سے ٹینک پر میزائل حملہ کیا گیا جس میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔